But if you ask my view, if he's on the truth, if he's fighting the enemies of Islam, I'm for him. I don't know what he's doing. I'm not in touch with him. I don't know him personally. I read newspapers. If he's terrorizing the terrorist, if he's terrorizing America, the terrorist, biggest terrorist, I'm with him. Every Muslim should be a terrorist. The thing is that if he's terrorizing a terrorist, he's following Islam. Whether he is or not, I don't know. So don't go and tell outside that Zakir Naik is for Osama bin Laden. I'm with him if he's terrorizing the terrorist. I'm with him and I'll do du'as for him. If he's not, I'm against him. I don't know what he is. I cannot base my judgment as a da'i only on news. But you as a Muslim, without checking up, laying allegations is also wrong. So I'm with those people who are following the Quran. Even if the full world is against them, I'm with them. You know, because Quran says in Surah Al-Imran, chapter number 3, verse number 160, it says that if Allah helps you, no one can overcome you. If Allah forsakes you, who will help you then? So let the believers put their trust in Allah subhanahu wa ta'ala. يدعي بعض الناس أن ابن لادن هو المهدي المنتظر ويلقبونه بأمير المؤمنين، فما توجيهكم لذلك؟ هذولا هم الشياطين، هذولا هم الشياطين. ابن لادن شيطان خبيث خارجي لا يجوز لأحد أن يثني عليه، ومن أثنى عليه فهذا دليل على أنه خارجي مثله. من أثنى عليه فهذا دليل على أنه خارجي مثله، ويجب أن يعاقب ويؤخذ. نعم. پہلا یہ دیکھتے علماء کے اقوال. ہمارے علماء سے مراد وہ معتبر علماء جو امت اسلامیہ میں راسخین فی العلم علماء سمجھے جاتے ہیں. سر فہرست شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ. نمبر 4 شیخ عبد العزیز آل الشیخ حفظہ اللہ، جو آج کل مفتی ہیں، مفتی عام ہیں سعودی عرب کے. نمبر 5 شیخ صالح آل الشیخ، جو وزیر ہیں اوقاف کے، صالح آل الشیخ. نمبر 7 شیخ مقبل بن ہادی الوادعی رحمۃ اللہ علیہ. ان علماء نے کیا فرمایا ہے علامہ کے متعلق ہم یہ بات بیان کرتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے اور بات چھپی نہ رہے کسی سے کہ ہمارے علماء کون ہیں. کیونکہ سوال کرنے والے نے
تفصیل بیان کی کون ہے تمہارے علماء، اس طریقے سے بات کو کھلا چھوڑ دیا، سننے والا پریشان نہ ہو کہ یہ کون سے علماء ہیں جنہوں نے بات کی ہے اور کیا بات کی ہے. تو پہلے یہ میں وضاحت کر دوں، پھر انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. شیخ محمد صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، انہوں نے پورے منہج کے متعلق بات کی ہے بغیر نام لیے. نام نہیں لیا لیکن منہج کے متعلق جب سوال کیا گیا یا انہوں نے جب کوئی بات کی تو منہج کے متعلق جو منہج ہے بن لادن کا اسی پر بات کی ہے، اور انہوں نے واضح الفاظوں میں فرمایا کہ یہ خوارج کا مذہب ہے. ہم دیکھتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جب سب سے پہلا بلاسٹ ریاض میں ہوا تھا، سب سے پہلا بلاسٹ ریاض میں سن 1417 میں ہوا تھا، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے جمعے کے دن خطبہ دیا اور موضوع کا نام تھا الحادث العجیب فی البلد الحبیب. کیسٹ موجود ہے مارکیٹ میں. آج سے تقریباً 9 سال پہلے بڑے پیارے انداز میں شیخ صاحب نے بیان کیا ہے اور پورے منہج کے متعلق بات کی ہے، کس طریقے سے یہ ظلم ہوا ہے. اور آگے فرماتے ہیں شیخ صاحب جو سب سے اہم بات ہے، انہوں نے مستقبل کو دیکھتے ہوئے فرمایا الیوم، شیخ صاحب فرماتے ہیں ھذا مذہب خبیث، یہ خبیث مذہب ہے، خبیث راستہ ہے. ھذا مذہب الخوارج، یہ خوارج کا مذہب ہے، خوارج کا راستہ ہے. الواجب علی طلبۃ العلم، طلب علم پر جو طالب علم ہے ان پر فرض ہے، ان پر واجب ہے. وأئمة المساجد، اور مسجدوں کے جو امام ہیں ان پر واجب ہے بیانہ، کہ اسے بیان کریں، اس کی وضاحت کریں لوگوں کے لیے. وکشف عوارہ، اور اس کے پردے کو فاش کر کے حق بات جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کریں. پھر آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں مستقبل کو دیکھتے ہوئے الیوم یسفکون دماء اہل الذمہ، آج قتل کرتے ہیں، خون ریزیاں کرتے ہیں اہل ذمہ کی، بتبریرات واہیہ، اور ایسے دلائل اور باتیں پیش کرتے ہیں جن کا کوئی وزن نہیں، واہی ہیں. وغدن، اور کل سوف یسفکون دماء اہل القبلہ، اور کل اہل قبلہ مسلمانوں کا قتل کریں گے. بنفس التبریرات، انہی بہانوں سے، جن بہانوں سے یا جن باتوں سے یا جن کو وہ دلائل سمجھتے ہیں جو کہ باطل دلائل ہیں، جن وجوہات سے ان اہل ذمہ کا قتل کیا ہے. یہ 9 سال پرانی بات تھی. شیخ صاحب نے فرمایا ہے واضح الفاظوں میں، اور آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پہلے بلاسٹ میں کافر مرے تھے، لیکن آج کے دور میں اگر ایک کافر مرتا ہے تو 10 مسلمان مرتے ہیں اس کے ساتھ. شیخ صاحب نے مستقبل کو دیکھتے ہوئے ان کے منہج کے متعلق بیان کیا کہ آج تو ان سے کسی مسلمان کا قتل نہیں ہوا، اور وہ خوش ہے کہ ہم نے کافروں کو قتل کیا اس طریقے سے، لیکن یہ راستہ خوارج کا راستہ رہا ہے. جو شخص کافر کیوں نہ ہو مسلمان ملک میں اندر داخل ہوتا ہے اور کسی معاہدے کے مطابق داخل ہوتا ہے تو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اسے قتل کرے. اگر وہ اسے قتل کرنا جائز سمجھتا ہے تو جس دلیل سے اسے قتل کیا ہے، جس سے وہ جائز سمجھتا ہے، اسی دلیل کو وہ کل مسلمانوں کے خلاف استعمال کرے گا، مسلمانوں کو قتل عام کرے گا. یہ مقصد ہے شیخ صاحب کا. اور اب اپنے آپ سے دیکھتے ہیں آج کل کیا ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، ان سے مختلف سوال کیے گئے. ان میں سے ایک یہ سوال کیا گیا کہ شیخ صاحب، جو لوگ بلاسٹ کرتے ہیں اس ملک میں، کیا ہم ان کو خارجی کہہ سکتے ہیں؟ شیخ صاحب نے فرمایا هذا افساد فی الارض، کہ زمین پر فساد برپا کرنا ہے.
هذا افساد في الارض واهلاك للحرث والنسل. یہ ایسا فساد ہے زمین پر جس سے صرف انسان ہی نہیں بلکہ حرث اور نسل سب ہلاک ہو جاتا ہے. وہ اعتداء علی الدماء البریئہ اور معصوم خونوں پر اعتداء ہے, ان کا قتل بے بنیاد قتل ہے. وہ ترویع للمسلمین اور مسلمانوں کو یہ دہشت گردی ہے. فهو من اشد افعال الخوارج, یہ خوارج کے شدید ترین افعال میں سے ہے. بل الخوارج ما فعلوا مثل هذا, بلکہ خوارج نے تو ایسا عمل نہیں کیا, یعنی خوارج سے بھی گئے گزرا عمل ہیں لوگوں کا جو آج کل کرتے ہیں. الخوارج یبرزون فی المعارک ویقاتلون, خوارج تو میدان جنگ میں آتے تھے اور لوگوں کے سامنے آ کے حملہ کرتے تھے. اما هؤلاء, لیکن یہ لوگ فیجئون للناس وهم نائمون, یہ آتے لوگوں کے پاس لوگ سو رہے ہوتے ہیں, وہ آمنون امن و امان میں ہوتے ہیں, وینسفون المنازل بما فیها, یہ تو گھروں کو اڑا دیتے ہیں, جو کچھ بھی اس کے اندر سب کو اڑا دیتے ہیں. هذا فعل الخوارج, یہ خوارج کا فعل ہے, کوئی شک نہیں. هذا فعل, شیخ سے سوال کرتے ہیں هذا فعل الخوارج, کہ یہ خوارج کا فعل ہی جو لوگ کرتے ہیں؟ لا, شیخ فرماتے ہیں نہیں, یہ خوارج کا فعل نہیں ہے. هذا اشبه شيء بفعل القرامطه, یہ تو قرامطہ جو رافضی تھے ان کا عمل ہے, وہ اس طریقے سے غداری کر کے چھپ کے مسلمان پر وار کرتے تھے اس طریقے سے. اما الخوارج فهم يتنزهون عن هذا الغدر وهذه الخيانه, ما فعل هذا الخوارج, جو خوارج ہیں وہ تو اس سے دھوکہ دہی سے اور خیانت سے تو دور رہتے ہیں, اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں. خوارج نے ایسا عمل نہیں کیا. اور یہ شیخ صاحب نے موقف المسلم من الفتن, موقف المسلم من الفتن, یہ کیسٹ موجود ہے شیخ صاحب کی, کہ کسی کو شک ہے تو اس کیسٹ کی طرف رجوع کر سکتا ہے. اور اس کیسٹ میں اور بھی سوال ہیں اس خوارج کے متعلق, آپ مزید سماعت کر سکتے ہیں. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا جو مشہور فتویٰ ہے جس میں انہوں نے نام لے کر بیان کیا ہے تفصیل کے ساتھ, میں اس میں سے جو اہم بات ہے وہ پڑھ کے سناتا ہوں. یہ شیخ بن باز کے فتاوی, مجموع فتاوی, جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 100. جیسا فرماتے ہیں, نصیحت کرتے ہوئے هذه النشرات التي تصدر من الفقيه او من المسعري او من غيرهما من دعاة الباطل, یہ جو چیزیں صادر ہوتی ہیں فقیہ سے یا مسعری سے یا ان دونوں کے علاوہ کسی سے بھی, جو باطل کی طرف دعوت دیتے ہیں, ودعاة الشر, اور شر کے داعی ہیں, والفرقہ, اور تفریقے کے داعی ہیں, یجب القضاء علیہا واتلافها, جو کچھ ان سے صادر ہوتے ہیں چاہے وہ بروشور کی شکل میں ہو یا وہ خبروں کی شکل میں ہو یا نیٹ کے ذریعے سے, کسی بھی طریقے سے جو چیزیں ان سے صادر ہوتی ہیں تو ان کو ختم کرنا چاہیے. وعدم الالتفات الیہ, ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے. ویجب نصیحتهم وارشادهم للحق, ان کو نصیحت کرنا فرض ہے تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں. وتحذيرهم من هذا الباطل, اور اس باطل سے انہیں آگاہ کیا جائے. ولا يجوز لاحد ان يتعاون معهم في هذا الشر, اور اس شر میں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان کا ساتھ دے. ويجب ان ينصحوا, اور ان پر فرض ہے کہ وہ انہیں نصیحت کریں. وان يعودوا الى رشدهم, تاکہ وہ اپنے راہ راست پر واپس آ جائیں. وان يدعوا هذا الباطل ويتركوه, اور تاکہ وہ لوگ اس باطل کو چھوڑ دیں. ونصيحتي للمسعري والفقيه وابن لادن, اور میری نصیحت ہے مسعری کے لیے اور فقیہ کے لیے اور بن لادن کے لیے. وجميع من يسلك سبيلهم, اور ہر اس شخص کے لیے جو ان کے راستے پر چلتا ہے. ان يدعوا هذا الطريق الوخيم, کہ وہ اس کٹھن راستے کو چھوڑ دیں. وان يتقوا الله, اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں. ويحذروا نقمته وغضبه, اور اللہ تعالیٰ کی غضب سے ڈریں. وان يعودوا الى رشدهم, اور وہ اپنے راہ راست کی طرف واپس آ جائیں. وان يتوبوا الى الله مما سلف منهم, اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں. والله سبحانه وعد عباده التائبين بقبول توبتهم والإحسان إليهم, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اپنے بندوں سے جو توبہ کرے اور واپس آ جائے تو اللہ تعالیٰ ان پر احسان کرتے ہوئے ان کی توبہ قبول فرماتا ہے. پھر آگے آیت کریمہ تعالیٰ نے بیان کی سورۃ احزاب میں, سورۃ النور میں سے, سورۃ الزمر میں سے.
اور شیخ بن باز کا دوسرا فتویٰ جو ہے المسلمون والشرق الاوسط نیوز پیپر میں شیخ صاحب نے، اس کی تاریخ ہے 9 جمادی اولا 1417، 9 جمادی اول 1417 میں نیوز پیپر المسلمون والشرق الاوسط میں شیخ صاحب نے لکھا ہے، جب مجھ سے پوچھا گیا شیخ صاحب فرماتے ہیں ان اسامہ بن لادن من المفسدین فی الارض، بے شک اسامہ بن لادن ان میں سے ہے جو زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، ويتحرى طرق الشر الفاسدة، اور فاسد راستے کی تاڑ میں رہتے ہیں، وخرج عن طاعة ولی الامر، اور ولی امر حکمران کی فرما برداری سے خارج ہو چکا ہے۔ شیخ عبدالعزیز آل الشیخ حفظہ اللہ، جو مفتی عام ہیں سعودی عرب کے آج کل، انہوں نے الجزیرہ میگزین میں ان کا آرٹیکل آیا ہے جس میں انہوں نے فرمایا ہے، بلکہ دعوت دی ہے نام لے کے، اسامہ بن لادن اور ہر اس مجرم کو جو اس گروہ کا ساتھ دیتے ہیں یا ان کو صحیح سمجھتے ہیں یا ان کے ساتھ کسی قسم کی معاونت کرتے ہیں، چاہے مشورے سے یا مال سے، کسی طریقے سے، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اس ذنب عظیم سے، اس بڑے گناہ سے توبہ کریں اور اپنے آپ کو پالیں اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو اور اس کے دل میں اہل اسلام پر کوئی بھی رنجش یا کوئی بھی کینہ موجود ہو، اور جس نے بھی اللہ تعالیٰ سے اس حالت ملاقات کی مرنے کے بعد کہ اس کی گردن میں کسی کی بیعت نہیں ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اور آخر تک شیخ صاحب کے یہ قول موجود ہے۔ اس کے آگے شیخ صالح آل الشیخ حفظہ اللہ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں وزیر اوقاف ہیں یہاں پہ، وہ فرماتے ہیں ریاض نیوز پیپر میں، تاریخ ہے 8/11/2001، بات کر رہے تھے شیخ صاحب کہ اسلام کو سمجھنے میں غلطی جو ہوئی ہے لوگوں سے، آخر کیا وجہ ہے؟ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ بہت ساری وجوہات، ان میں سے بعض وجوہات خود ٹیچنگ سسٹم کی ہے، جو ٹیچر ہیں، جو تعلیم دیتے ہیں شریعت کی اور دنیاوی تعلیم، ان سے بھی غلطی ہوئی ہے۔ اور شیخ صاحب آگے لکھتے ہیں حتی انه فی هذه الازمہ، حتیٰ کہ آج کل کے دور میں جن مشکل حالات سے ہم گزر رہے ہیں، آج کے دور میں بھی میں نے سنا ہے بعض ٹیچر سے، بعض مدرسین، ربما سمعتم بعض مدرسین، شیخ صاحب فرماتے ہیں ہو سکتا تم لوگوں نے سنا ہو بعض استادوں کو، ٹیچرز کو، یمجد اسامہ بن لادن، کہ وہ اسامہ بن لادن کی تمجید کرتا ہے، اس کی بڑائی بیان کرتا ہے، وهذا خلل في فهم الاسلام، وهذا خلل في فهم الاسلام، یہ خلل ہے اسلام کو سمجھنے میں۔ جب ایسے شخص کی تمجید کی جاتی ہے، تعظیم کی جاتی ہے، تو حقیقتاً ان لوگوں نے اسلام کی بنیادوں کو نہیں سمجھا کہ اسلام کی بنیادیں کیا فرماتی ہیں، کیا کہتی ہیں، اور ایسے شخص کو کس طریقے سے تمجید کرتے ہیں لوگ۔ اور آخر میں شیخ مقبل بن ہادی الوادعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، ان کا فتویٰ جو ہے یا ان کا یہ فرمان جو ہے رأی عام الکویتیہ نیوز پیپر میں، اس کی تاریخ ہے 19/12/1998 میں، 1998 میں، اور اس کا نمبر ہے 11503۔ شیخ فرماتے ہیں ابرأ الی اللہ، یعنی سب سے میں نے جو سخت الفاظ سنے ہیں وہ شیخ مقبل کے سنے ہیں، فرماتے ہیں ابرأ الی اللہ من بن لادن، میں اللہ تعالیٰ کی رجوع کر کے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے برات کا اعلان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں بری ہوں بن لادن سے، فهو شؤم وبلاء علی الامہ، بن لادن
مصیبت ہے اور شؤم ہے امت اسلامیہ پر، وہ اعمالہ شر، اور اس کے سارے عمل شر ہیں. تو یہ ہمارے جو علماء ہیں، امت کے معتبر علماء کے یہ فتویٰ ہے، ان کے یہ اقوال ہیں.